السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب عشرت النساء چل رہا ہے اور اس کی چند احادیث اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ فصل اول کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعنہا اے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت واللہ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم علی باب حجرتی والحبشۃ یلعبون بالحراب فی المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ لانظر الی لعبہم بین اذنہ وعاتقہ ثم یقوم من اجلی حتی اکون انا التی انصرف فاقدر قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن الحریصۃ علی اللہو متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں قالت انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم، یعنی قسم عام طور سے اس وقت کھائی جاتی ہے جب کسی بات کو مؤکد انداز میں بیان کرنا ہو، تاکید کے ساتھ زور دے کر کوئی بات بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی اسلوب اپنایا ہے اور آگے فرماتی لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ لقد لام بھی تاکید کا ہے اور قد یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو ایک تو قسم تاکید، لام تاکید اور قاف قد جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے، تو تاکید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس جملے میں استعمال فرمائی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقوم علی باب حجرتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے۔ یقوم علی باب حجرتی، میرے دروازے کے حجرے کے کمرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، یہ میں نے دیکھا۔ والحبشۃ یلعبون بالحراب فی المسجد، والحبشہ، حبشہ یہ حبش کے رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں کہا جاتا ہے، اور ان کی رنگت سیاہ ہوتی تھی، کالے ہوتے تھے، تو حبشی اسی سے ہے۔ حبشی مطلب حبش کا رہنے والا، کالا کلو کا گلاب، اسی سے یہ ہے۔ والحبشۃ، حبش کے رہنے والے لوگ یلعبون بالحراب، کھیلتے تھے بالحراب، چھوٹے نیزوں سے۔ حراب ہا کے کسرہ کے ساتھ ہے اور حربتن کی جمع حراب، نیزے کو کہتے ہیں، چھوٹا سا نیزہ ہوتا ہے۔ یلعبون بالحراب فی المسجد، مسجد میں کھیلا کرتے تھے۔ آئی بات میں، تو مسجد میں کھیلتے ہوئے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اور اسی طرح سے وہ حبشی جو مسجد میں کھیل رہے تھے ان کو دیکھتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے حال میں دیکھتی تھی کہ حبشی مسجد میں کھیل رہے ہوتے تھے نیزے کے ساتھ۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرتے تھے، چھپاتے تھے مجھے، یسترنی مجھے چھپاتے تھے، بردائہ اپنی چادر سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر سے چھپاتے تھے۔ لِأَنظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ، تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھ سکوں،
इला लइबिहिम, ताकि मैं उनके खेल को देखूं। बैना उदनीही व आतिक़िही, आपके कानों और कंधों के दरमियान से, कंधे के दरमियान से, ये जो है हिस्सा यहां से पीछे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़ी होती थी और आप उनके सामने होते थे, और इसी दरमियान से ये कंधे और कान के दरमियान जो थोड़ी सी जगह होती है, इसी से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा देखा करती थी। आई बात में। तो इसके बाद कहती हैं सुम्मा यक़ूम मिन अजली, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए खड़े रहते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए खड़े रहते थे। हत्ता अकूना अनल्लती अनसरिफु, यहां तक कि मैं खुद वापस हो जाती, यानी यहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहते कि मैं खुद वापस आ जाती, यानी खेल देखकर या तो खेल खत्म हो जाता या मेरा मन भर जाता। आई बात में। तो यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े रहते और मुझे छिपाए रहते थे और मैं खेल को देखती रहती थी। आगे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं फक़दुरू क़दरल जारियतिल हदीसतिस सिन्नी अल हरीसति अल लहवी, फक़दुरू, तुम अंदाजा लगाओ, यानी गौर फिक्र करो। आई बात में, फक़दुरू, अंदाजा लगाओ या गौर फिक्र करो, सोचो। क़दरल जारियतिल हदीसतिस सिन्नी, यहां जो है वक्फा महजूफ है, मतलब है क़दरा वक्फा क़दरिल जारियतिल हदीसतिस सिन्नी, यानी खड़े होने के वक्फे को अंदाजा लगाओ। नौ उम्र खेल की शौकीन लड़की के खड़े होने को सोचो, गौर करो कितना वो देर खड़ी रहती होगी। आई बात में, ये है असल में मतलब, ये हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं। जाहिर सी बात है, 9 उम्र लड़की है और फिर खेल की शौकीन है, तो वो काफी देर तक खड़ी रहेगी, देर तक खेल को देखती रहेगी, और उस पूरे वक्फे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को छिपाए खड़े रहते थे और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसको देखती रहती थी, हबशियों को, कि वो मस्जिद के अंदर खेल रहे। हाई बात में, इसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने रवायत किया है। इस हदीस से कई बातें मालूम हो रही हैं। एक बात तो ये है, जिस मकसद से यहाँ मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने इस हदीस को बयान फरमाया है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ किस तरह से माशरत करते थे, उनकी दिलजोई के लिए काफी देर देर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहते और उनको इस तरह की कोई नेज़ेबाजी या तलवार या इसी तरह से और जो लड़ाई और कुश्ती वगैरह चीजें होती हैं, उसको दिखाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहते थे। ये आपकी बीवियों के साथ हुस्न माशरत है। आई बात में। हाँ, तो एक तो ये हुस्न माशरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मालूम हो रही है कि वो अपनी बीवियों के साथ किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे। आई बात में। इसी तरह से इस हदीस से ये बात भी मालूम हो रही है कि मस्जिद के अंदर इस तरह की जो नेज़ाबाजी हो या तलवार वगैरह से मुकाबला और मुसाबका वगैरह है, तो ये मस्जिद के अंदर भी किया जा सकता है, क्योंकि ये मश्क है। एक तरह से ये मश्क चल रही थी मुसलमानों को, जिहाद करने वाले जो मुसलमान हैं उनको तैयार करने के लिए। आई बात में। तो ये एक तरह से मश्क का मामला था,
چنانچہ اللہ رب العالمین نے خود اس کا حکم دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور اپنی طاقت بھر قوت اور طاقت تیار کر کے رکھو ان کے لیے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، انہیں نکالنے کے درپے ہیں، ان سے لڑائی لڑ رہے ہیں، انہیں چین اور سکون سے رہنے نہیں دے رہے ہیں، تو ان کے لیے طاقت و قوت کی تیاری کرتے رہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ عبادت۔ تو اس طرح کے کھیل کود جس سے طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا ہو، اور جو جہاد وغیرہ کے لیے مسلمان کر رہے ہیں، تو ایسی نیزہ بازی یا تلوار بازی یہ جائز ہے۔ مسجد کے اندر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل آئی بات۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی ہیں، جبکہ ایک حدیث اس طرح کی بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایک دفعہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اس وقت جو ازواج مطہرات وہاں موجود تھی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ یعنی کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ یعنی تمہیں تو پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو حکم دیا ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے حکم دیا ہے، عورتیں بھی پردہ کریں، مردوں کو نہ دیکھیں۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا رہے ہیں اس کھیل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دکھا رہے ہیں کھڑے ہو کر۔ تو یہ بظاہر احادیث کے اندر اور قرآنی آیت کے اندر تضاد نظر آتا ہے۔ اس کے مختلف جواب علماء نے دیے۔ کسی نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھیل دکھانے کا، یہ اصل میں پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے۔ کسی نے اور کچھ کہا، بہرحال لیکن یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیوں چھپا رہے تھے؟ پھر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے آ کر بھی کھیل کو دیکھ سکتے تھے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یا پھر اور جو باتیں کہی جاتی ہیں ان پر بھی کوئی دلیل نہیں۔ صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ من جملہ اس طرح کی اگر کوئی کھیل کود ہے تو ایسی کھیل کود کی مجلس یا محفل کو من جملہ طور پر عورت دیکھ سکتی ہے، کیونکہ اس میں کسی ایک خاص مرد کو دیکھنا مقصود نہیں ہوتا ہے، یا اسی طرح سے اور کسی ایک چیز کو یہاں نظر بھی نہیں رکھنا ہے، بلکہ وہ کھیل دیکھنا ہے۔ من جملہ کھیل اگر اس طرح کا ہے تو دیکھا جا سکتا ہے، تفصیلی طور پر اسے کسی مرد کو دیکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی اس میں شرط لگائی جا سکتی ہے کہ فتنے کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ فتنے کا کوئی خدشہ اگر نہیں ہے تو اس طرح کے کھیل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورت فتنے کا خوف اگر نہیں ہے اور من جملہ کھیل کود اگر دیکھا جا رہا ہے تو کھیل کود کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے
وانہا، اور انہی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں، وانہا قالت، اور انہوں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انی لأعلم اذا كنت انی راضیتا واذا كنت علی غضبا، فقلت من این تعرف ذلك؟ فقال اذا كنت انی راضیتا فانک تقولین لا ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، قالت قلت اجل واللہ یا رسول اللہ ما احجر الا اسمک، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ انی لأعلم اذا كنت علی انی راضیتا، انی لأعلم اذا كنت انی راضیتا، میں جان لیتا ہوں، انی لأعلم، لام تاکید کے ساتھ ہے یہاں، اور انی یہ بھی تاکید کے ہی لیے آتا ہے، میں جان لیتا ہوں اذا کنت انی راضیتا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو میں جان لیتا ہوں، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا، اور جب تم مجھ پر ناراض ہوتی ہو تو یہ بھی میں جان لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صاف کہہ دیتی، کیوں نہیں جانیں گے آپ تو عالم الغیب ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، بلکہ وہ پوچھ رہی ہیں آپ کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ اسی بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، کیونکہ اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوال حضرت عائشہ کا سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا، یہ ایک طرح سے لغو بات ہو جائے، بیکار بات ہو۔ اگر آپ عالم الغیب ہیں تو یہ کہنا کہ میں جان لیتا ہوں، اور حضرت عائشہ کا یہ پوچھنا کہ کیسے آپ جان لیتے ہیں، یہ دونوں ہی باتیں لغو ہیں، بیکار ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اور پھر جو جواب اس کا دیا حضرت عائشہ کے تعلق سے، کہتی ہے حضرت عائشہ، فقلت، میں نے کہا، من این تعرف ذلک، کہاں سے آپ یہ جان لیتے، کیسے آپ یہ جان لیتے؟ عطائی اور ذاتی کا معاملہ اگر ہوتا تو کہہ دیتی حضرت، ہاں آپ کو تو اللہ رب العالمین بتا دیتا ہے، آپ کو تو اللہ رب العالمین نے یہ عطا کیا، علم غیب عطا کیا، یہ کہہ دیتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ کیا کہا، من این تعرف ذلک، یہ آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ قال، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كنت عنی راضیتا فإنک تقولین لا ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا جب تم مجھ سے راضی ہوتی، اذا كنت عنی راضیتا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، فإنک تقولین، تو تم کہتی ہو، لا ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب۔ لا جو ہے یا تو پہلے کوئی جو بات چل رہی ہے اس کی نفی کے لیے ہے، یا یہ ظاہر ہے، اور یہ قسم سے پہلے لایا جاتا ہے، تو اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوگا۔ آئی بات میں یا تو
جو پہلے بات چل رہی ہوگی اس کی نفی کے لیے یہ لا ہے نہیں، اور یا پھر یہ جملہ یہ لا جو ہے یہ زائد ہے اور یہ قسم سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں. تو لا ورب محمد، تم کہتی ہو کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، یعنی جب راضی ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کے رب کی قسم کھاتی ہیں اگر کسی بات کی تاکید کرنا مقصود ہوتی ہے. وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَانَ، اور جب تم مجھ پر ناراض ہوتی ہو قلتی، تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی حضرت ابراہیم جو ہے خلیل اللہ، یہ آپ کے دادا ہی میں لگیں گے، ظاہر سی بات ہے اوپر جا کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس وجہ سے میں نے اندازہ لگایا، تو میں نے اس سے جان لیا کہ تم جو ہو یہ ایسا اس وقت کرتی ہو جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو. قالت قلت، حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے کہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو میں نے کہا اجل، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجل ہاں، نعم کے معنی میں ہاں، بات ایسی ہی ہے. واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما احجر الا ما احجر، میں نہیں چھوڑتی ہوں الا مگر اسم کا، مگر آپ کا نام، یعنی میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں. دل سے محبت ختم نہیں ہو جاتی، دل سے الفت ختم نہیں ہوتی ہے، صرف نام چھوڑ دیتی ہوں آپ. یہ بات تو صحیح ہے کہ ہاں یہ ناراضگی میں اس طرح سے ہوتا ہے، اور جب میں راضی ہوتی ہوں تو یہ لا ورب محمد کہتی ہوں، یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ صرف نام ہی کے چھوڑنے کی حد تک ہے، دل میں ایسی کوئی نفرت والی بات نہیں آتی. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے شوہر اور بیوی کے درمیان میں کبھی کبھار ناراضگی بھی پیدا ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جایا کرتی ہے، لیکن اس درمیان میں بھی دل میں نفرت نہیں پیدا ہونا چاہیے، نفرت نہیں آنا چاہیے. آئی بات میں؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا تھا اس بات پر یہ حدیث دلالت کر رہی ہے. یعنی دلی محبت کبھی بھی کم نہیں ہوتی تھی، اگر ناراض بھی ہیں تو صرف نام ہی چھوڑتی تھی، باقی اور محبت وغیرہ میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں آیا کرتی تھی. آئی بات سمجھیں؟ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بھی شوہر اور بیوی کے آپسی تعلقات کس طرح سے ہونا چاہیے اس بات پر دلالت کر رہی ہے. اسی طرح سے تیسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی فعبت فبات غضبان لعنتها الملائکة حتى تصبح، متفق علیہ. وفي روایت لهما قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته الى فراشی فتاب عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يغضى عنها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، کہ جب آدمی اپنی بیوی کو بلائے اپنے بستر کی طرف، یعنی اپنے بستر کی طرف بلائے، تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بیوی
का बिस्तर भी अलग रखा जा सकता है, और मुतादिद बिस्तरों का सबूत गोया कि मिल रहा है इससे। बीवी का बिस्तर अलग है, शौहर का बिस्तर अलग है, इस बात की वजाहत तो यहां हो रही, तभी ना बुलाएगा अपने बिस्तर की तरफ। तो औरत आदमी बुलाए अपनी बीवी को इला फिराशी, अपने बिस्तर की तरफ, यानी अपने बिस्तर पे बुलाए। यहां असल में किनाया है जिमा से, यानी जिमा के लिए शौहर बुलाता है बीवी को। फआबत, पस वो इनकार कर देती बगैर किसी शरई उज़्र के, बगैर किसी शरई उज़्र के। शरई उज़्र ये है कि वो बीमार है, तकलीफ में है, परेशान है, या इसी तरह से हमल वगैरह की हालत में है और इस पोजीशन में नहीं है कि शौहर उससे किसी भी तरह की कोई जिमा जो है कर सके। तो शरई उज़्र इस तरह की कोई बात है, फ़अबत, बगैर किसी शरई उज़्र के वो इनकार कर देते। हालत हैज़ में होना ये शरई उज़्र नहीं है, क्योंकि फौकल इज़ार, इज़ार से ऊपर हम बिस्तरी के अलावा शौहर को ऐसी सूरत में भी फायदा उठाने में इजाजत है, इसलिए हालत हैज़ ये शरई उज़्र में नहीं होगा, याद रहे। उसने इनकार कर दिया। फबाता गज़बान, तो और आदमी ने यानी शौहर ने नाराजगी की हालत में रात गुजारी। लानत अल मलाइकतु, फरिश्ते लानत करते हैं उस औरत पर। हत्ता तुस्बिहा, सुबह तक, सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं। इसको इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम दोनों ने रवायत किया है। तो यह हदीस इस बात की दलील है। इसी तरह से वफी रवायत लहुमा, और बुखारी और मुस्लिम ही की एक दूसरी रवायत में है, काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। मा मिन रजुलिन यदउ इमरातहु, कोई आदमी नहीं है जो अपनी बीवी को बुलाता है इला फिराशिही, अपने बिस्तर की तरफ, यानी जिमा के लिए वो बुला रहा है। फतअबा अलैहि, बस वो उस पर इनकार कर देती है। इल्ला, मगर ये इस्तिस्ना है जो पहले नफी की गई, यानी कोई आदमी नहीं है जो अपनी बीवी को बुलाता है अपने बिस्तर की तरफ, वो इनकार कर देती है, यानी मना कर देती है, आने से जिमा करने से मना कर देती है। तो मगर कान अल्लज़ी फिस समाई, वो जात जो आसमान में है, साखितन अलैहा, साखितन अलैहा, उस पर नाराज होती है, यानी उस औरत पर नाराज होती है। नाराज किस वजह से है कि इसने शौहर की नाफरमानी, हत्ता यरज़ी अन्हा, यहां तक के वो शौहर उससे राजी हो जाता है, यानी शौहर के राजी होने तक आसमान में जो जात है वो उससे, यानी औरत से नाराज है। आसमान में जो जात है वो कौन, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है इस औरत से जो अपने शौहर से मना कर देती। अगर वो बुला रहा है तो उसके पास नहीं आ रही, ऐसी औरत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज रहता है। और इससे पहले जो बयान हुआ उसमें फरिश्तों की नाराजगी का जिक्र, कि फरिश्ते जो हैं लानत करते हैं इस औरत, और ये इस वजह से है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको शौहर की इताअत और फरमाबरदारी पर मामूर किया है कि वो उसकी बात माने, उसका हुक्म माने, उसकी बात के मुआफिक काम करे, अंजाम दे, काम अंजाम दे। आई बात में। तो ये हदीस इस बात की दलील है कि औरत को शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करना चाहिए। अगर वो जिमा के लिए भी बुलाता है तो इनकार करना औरत के लिए दुरुस्त नहीं है। आई बात में। हाँ, तो ये हदीस इस बात की दलील। हाँ, अगर कोई शरई उज़्र है, किसी तरह की कोई तकलीफ वगैरह है, तो फिर वो शौहर को
کہہ دے کہ اس طرح کی بات ہے اور شوہر کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کوئی دشمن نہیں ہے تو شوہر کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تبھی بات کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے جیسا کہ بتلایا گیا کہ حیض یا پیریڈ کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ عذر نہیں ہے. یہ جماع کے لیے جماع کرنا تو حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے اسی صورت میں، لیکن فوق الازار یہ جائز اور درست ہے. تو ایسی صورت میں اگر شوہر بلاتا ہے بستر کی طرف تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے، یہ شرعی عذر نہیں ہوگا. آئی بات میں؟ کیونکہ بوس و کنار ان کی اجازت بہرحال شوہر کے لیے ہے. تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھی گئی. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.